امام ابو ذرہ کہتے ہیں سبحان اللہ، قال عمر ابن العاص ورال حسین، حضرت عمر بن، جن لوگوں نے دیکھا دشمن بنائے ہوئے ہیں، یہ دشمن اہل بیت کا، یہ دشمن صحابہ کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم وقد خبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقتل ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے جتنا زمین پہ ان سے پیار کیتا ہے، آسمان والے ان سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شہادت کی جو ہے وہ ان کی خبر دی تھی۔ امام احمد نے اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، قال لقد دخل علی البیت ملک ولم يدخل علی قبلہ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل علی البیت، میرے گھر میں داخل ہوئے کون؟ فرشتہ، جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، یہ آپ کا بیٹا حسین مقتول ہوگا، شہید کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا قَالَ فَأَخْرَجَ تُرْبَةَ حَمْرَاءَ، اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کو دوں، تو فرمایا ہاں، تو انہوں نے مٹی جو تھے کربلا کی لا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دی۔ اسی طریقے سے امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت نقل کی سیدہ ام سلمہ سے کہ بارش کا فرشتہ جو ہے وہ ایک دن حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ سے انہوں نے اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر کہتے ہیں کہ کہا کہ دروازہ بند کر دو، کو اندر داخل نہ ہو، تو اتنے امام حسین رضی اللہ عنہ آ گئے اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ کہتی ہیں میں نے منع کیا لیکن وہ دوڑ لگا کے، چھلانگ لگا کے اندر داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں کندھوں پہ سوار ہو گئے اور کھیلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ فقال الملک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں، آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو لا کے دکھاؤں؟ فرمایا ہاں، تو مٹی کربلا کی مٹی وہاں سے بیٹھے بیٹھے فرشتے نے پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو کہا کہ ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، انہوں نے کہتی ہیں میں نے اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ وہ جبرائیل امین تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو جانتے تھے اور ساری چیزیں یہ بیان بھی کی، اور یہ بھی صحیح روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک فرشتے نے نبی کریم اللہ جل مجدہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت چاہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ خبردار کو اندر نہ آئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اور چھلانگ لگا کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ گئے، کبھی آپ کے کندھوں پہ کبھی آپ کی پیٹھ پہ۔ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی، اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے مٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں آپ کی امت ان کو شہید کرے۔ سو امام احمد نے، ابو یعلا نے، بزار نے، طبرانی میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی ہے، جس میں امام احمد ہیں، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہونا تھا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے ٹالنے کی دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا، یا اللہ ان کو شہید نہ ہونے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت ایک رتبہ ہے، اور یہ رتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے روکنا نہیں چاہتے جاننے کے باوجود۔ کئی لوگ کہتے ہیں لو جی وہ 70 کاری شہید ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، کیا جان بوجھ کے بھیجے، جان بوجھ کے شہید کرا دیے تھے؟ ارے بھائی یہ ان کی قسمت میں شہادت کا رتبہ لکھا ہوا تھا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھائی معاذ اللہ مارے گئے یا قتل ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور رتبہ مل رہا ہے۔ کیا نبی کریم ان کو رتبوں سے روکیں؟ ہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو صبر ملے، اللہ جل مجدہ الکریم ان کو اجر عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔